الرحمن السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور میری اصل ماں وہ ہیں جو میرے والد کے ساتھ آتی ہیں۔ میرا ننھا ذہن اس گورکھ دھندے کو نہ سمجھ سکا اور نہ ہی میں ماں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوا۔ بالآخر میری ماں بھی ہمارے ساتھ جنگ میں 18 ہزاری چلی آئیں، جہاں میرے والد تھانے کے SHO۔ یہاں مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں میرے والد اور حقیقی والدہ نے مجھے بہت پیار دیا، اور جب میں ان سے کچھ مانوس ہو گیا تو تقریباً ایک ماہ بعد ایک روز میرے والد مجھے 18 ہزاری کے قریب ہیڈ ورکس لے گئے۔ اس روز جاتے وقت میری ماں نے مجھے بہت پیار کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جڑی بہہ نکلی۔ جب ہم ہیڈ ورک سے واپس آئے تو میری ماں جا چکی تھی۔ میں بہت چیخا چلایا، لیکن سب بے سود۔ توہن کرہن مجھے اپنے والد اور حقیقی ماں کے ساتھ ہی رہنا پڑا۔ سال میں 1-2 مرتبہ میری ماں، جنہیں میں آپا کہتا تھا، ہمیں ملنے ضرور آتی اور مجھے اپنے ساتھ لپٹا لپٹا کر بے حال ہو جاتی۔ جتنے روز وہ ہمارے گھر رہتی میں ان کے ساتھ سوتا، اور میں اس حقیقت کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکتا، باوجود اس کے کہ میری حقیقی ماں اور والدہ نے مجھے بے حد پیار دیا۔ مجھے وہ سکون اور راحت کبھی نہ ملا جو آپا جی کے پاس رہنے سے ملتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ گھر میں رہتے ہوئے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے موقعوں پر مجھے ہمیشہ آپا جی کی یاد ستاتی، جنہوں نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ گارڈن کالج راولپنڈی میں 4 سالہ دورِ تعلیم میں بلا ناغہ آپا جی کے گھر جاتا رہا، اور وہ بھی میرے اصرار پر اکثر 4-5 دن اور بعض اوقات 2-3 ماہ ہمارے گھر پر قیام کرتیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بسلسلہ روزگار مشرقی پاکستان چلا گیا۔ جب بھی میں چھٹی لے کر پنڈی اپنے والدین کے پاس آتا تو آپا جی کے گھر چند روز رہ کر انہیں اپنے گھر لے آتا، اور میری چھٹی کا سارا عرصہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتیں۔ ان کی ممتا اور محبت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ان کا بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا جس سے ان کی اکثر ناچاکی رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے چٹاگنگ سے پہلی اپنی تنخواہ آپا جی کو منی آرڈر کی تھی۔ میری عمر 26 سال کی تھی جب آپا جی کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک میری ایسی کیفیت تھی کہ میں جب بھی آپا جی کے ساتھ ان کے بستر پر لیٹتا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی لرزتی انگلیوں سے میری کن پٹیاں کو سلاتیں تو مجھے فوراً نیند آ جاتی۔ اب اس فانی دنیا میں نہ آپا جی ہیں اور نہ میرے والدین، لیکن آج بھی میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو اپنے والدین کی یاد سے پہلے مجھے آپا جی یاد آتی ہیں، اور میں تلاوت اور فاتحہ کے ثواب کا ہدیہ بیچتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ آپا جی کو برابر کا شریک رکھتا ہوں۔ دوسرے کیبن میں جا کر نہا دھو کر تازہ دم ہو کر میں جہاز کے کیپٹن کے پاس گیا اور اسے ہماری واپسی تک یہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی۔ کیپٹن نے مجھے بتایا کہ ہماری اسپیڈ بوٹ کا ایک انجن خراب ہو گیا ہے، جسے بوٹ کا کیپٹن اور اسٹیمر کے انجینئر ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس مرمت میں خاصا وقت صرف ہوگا اور شاید آج ہماری روانگی نہ ہو سکے۔ ہمارے شیڈول کے مطابق ہمیں شام تک درسنا پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تینوں فوجیوں اور بوٹ کے کپتان کو وہیں بلوایا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگلی صبح 9 بجے تک ہم اپنی روانگی اسٹیمر کا وائرلیس رابطہ چٹاگنگ میں اسوانی کے ہیڈ آفس سے تھا۔ میں نے دفتر کے انچارج کو کہا کہ کرنل مزمل کو ٹیلی فون کر کے بتا دے کہ انجن کی خرابی کے باعث ہم اپنی واپس روانگی ایک دن کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ تینوں فوجیوں کو بھی کرنل مزمل نے 20 روز کی چھٹی دی تھی، لہٰذا انہیں بھی واپسی کی جلدی نہ تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ درپیش مہم کے لیے میرے ساتھی اور فوجی تازہ دم ہو جائیں۔ کچھ دیر اپنے ساتھیوں سے خوش گپیاں کرنے اور ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا کر میں رانی کے کیبن میں آیا۔ رانی نے کھلنا میں قیام کے دوران راضی کی بیوی کو بازار بھیج کر سونیا کے لیے فراق
جین اور بہت سی ریڈی میڈ کپڑے اور کھلونے منگوا لیے تھے۔ سونیا کو اس نے اس وقت فراق پہنا دیا تھا۔ سر سے پاؤں تک ڈھکے لباس کے بجائے یہ لباس پہنے سونیا بہت اچھی لگ رہی تھی، اور وہ بھی خانقاہ کی پابندی اوقات اور انتہائی خشک ماحول سے آزادی پا کر خاصی مطمئن اور خوش دکھائی دیتی تھی، کیونکہ یہاں صرف محبت تھی، پیار تھا، ممتا تھی اور کوئی پابندی نہ تھی۔ خانقاہ میں بچوں کی فطری آزادی، کھیلنے اور ہنسنے پر سخت پابندی سے ان کی ان قدرتی خواہشات کو کچل دیا جاتا تھا۔ سونیا کو یہ آزادی عجیب عجیب لیکن خوش کن لگ رہی تھی۔ میں کیبن میں داخل ہوا تو وہ گڑیوں اور دوسرے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی وہ انہیں چھوڑ کر ماں کی آغوش میں، جیسے ماں کی گود میں اس کی پناہ ہو۔ میں کھلونوں کے قریب بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے سونیا کو اپنے پاس بلایا۔ سونیا جھجکی، لیکن ماں کے کہنے پر میرے پیار بھرے اصرار پر میرے قریب آ گئی۔ خانقاہ میں سونیا کو انگریزی اور بنگلہ دیشی زبان سکھائی گئی تھی۔ میں اس سے صرف انگریزی میں بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے گڑیوں اور کھلونوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ اس نے گڑیوں اور کھلونوں میں بھی زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے اور کھلونے بھی زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ میں اس سے بات کرتا اور کھلونوں کے متعلق بتاتا رہا، اور 1 گھنٹے میں ہی وہ میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے پکارو گی؟ تو وہ بولی، ممی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میرے انکل ہو اور بہت اچھے ہو۔ یہ تو تمہاری ممی نے تمہیں بتایا ہے، تم خود مجھے کیا سمجھتی ہو، اچھا یا برا؟ میرے یہ پوچھنے پر سونیا کچھ شرمائی اور پھر آنکھیں جھپکا کر بولی، گڈ انکل۔ میں نے بڑھ کر سونیا کا ماتھا چوم لیا۔ وہ بھی میرا ہاتھ پکڑ کر دبانے لگی۔ پیار و محبت کی ترسی ہوئی یہ بچی مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور تھوڑی دیر میں ہی ہم بے تکلف دوست بن گئے۔ میری غیر موجودگی میں ہی سونیا، رانی اور مسز ڈیوڈ کھانا کھا چکی تھی۔ سونیا کو نیند آنے لگی تو مسز ڈیوڈ اور رانی نے اسے تھپکا تھپکا کر سلا دیا۔ کیبن سے جانے لگا تو رانی بھی میرے پیچھے اٹھ کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اسے مجھ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں اسے لے کر اپنے کیبن میں آ گیا تو وہ بولی، میرا بیٹا ابھی تک سونیا کی اصلیت سے آگاہ نہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ کیبن میں آیا تھا اور سونیا کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ سونیا تمہارے ایک دوست کی بیٹی ہے جسے تم ہمارے امراء پاکستان لے جا رہے ہو۔ سونیا کی اصلیت اسے ہرگز معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اسے سونیا سے میرے پیار اور اسے مجھے ممی کہنے پر کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ ممکن ہے رانی رنگا ماٹی میں بھی اسے نک پڑ چکی ہو۔ تم اس سے ملو اور اسے سونیا کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤ کہ اگر اسے کوئی شک ہو تو وہ ختم ہو جائے، اور پاکستان میں راجہ صاحب کو اگر وہ کچھ ایسی ویسی بات بتائے تو تم اس کے تردید کر سکو۔ میں جانتی ہوں کہ سونیا سے میری رفاقت صرف کراچی تک ہے، اس کے بعد نہ معلوم مجھے اس سے ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ سونیا کے مستقبل کے متعلق سب پلاننگ تم نے ہی کرنی ہے۔ میرے پاس بہت سارے ذاتی قیمتی جواہرات ہیں جنہیں بیچ کر تم مالی طور پر اس کے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہو۔ میں تمہیں یہ بات رانی یا راجہ صاحب کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دکھی اور اپنی بچی کے لیے ممتا کی ماری ایک مجبور ماں کی مجبوری کے باعث کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس استدعا کو رد نہیں کرو گے۔ میں نے رانی کو تسلی دی اور کہا کہ وہ بے فکر رہے۔ سونیا مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے اور میں اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ کہہ کر میں نے رانی کو واپس بھیج دیا اور راجہ کے لڑکے کے کیبن میں چلا گیا۔ وہ کسی رسالے کی ورق گردانی میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کیبن میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر رسالے پر نظریں جما لیں۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا، کیا کسی نے تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں سکھائی کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں۔ رسالے پر نظریں جمائے ہوئے ہی وہ بولا،
मैं चकमा कबीले के सरदार राजा त्रिदेव का बेटा हूँ और मेरे बाप ने तुम्हें मुझको रंगा माटी से पाकिस्तान ले जाने के लिए खासी रकम दी होगी। मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। इसकी बात सुनकर मुझे फिल हकीकत बहुत गुस्सा आया। मैंने इसे गले से पकड़कर खड़ा किया और कराहत लहजे में कहा, इस वक्त तुम और तुम्हारी माँ रंगा माटी में नहीं, जहाँ तुम दोनों तुम्हारे बड़े भाई की हिरासत में थे, बल्कि मेरे स्टीमर पर हो और बस इंसानों के सिवा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप का करोड़ों की मालियत का मरूसी ख़जाना भी मेरी तहवील में है, और मैं अगर चाहूँ और तुम दोनों को यहीं गोली मारकर समंदर में फेंक दूँ तो मुझसे पूछने वाला कोई नहीं। और तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हारे सरदार भाई को गोलियां मारकर हमेशा के लिए माजूर कर दिया है, और तुम्हारे कबीले के लड़कों को चुन चुन कर ऐसे मारा है जैसे कोई चूहों को भी ऐसे नहीं मारता। मेरी कही हुई बात जब कोई ना माने तो मेरा पिस्तौल या तो इससे मेरी बात मनवाता है या इसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये कहकर मैंने एक ज़ोरदार दफड़ इसे रसीद किया। सरदार का लड़का बर्थ पर गिर गया। मैंने इसे फिर गिरबान से पकड़कर खड़ा किया और 4-5 और दफड़ मारे। मेरी इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद इस बलूंगड़े ने ऐसी बात की थी कि मैं अपने गुस्से पर काबू न पा सका। सरदार का लड़का बर्थ पर गिरा हुआ था और इसकी आंखों में खौफ और मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही। तुम्हारी बदतमीज़ी और बदअखलाकी की सज़ा यह है कि पाकिस्तान पहुंचने तक तुम इस केबन से बाहर नहीं जाओगे, और अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मेरे साथी मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। ये कहकर मैं बाहर जाने लगा तो लड़के ने भी सहमी हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, वो लड़की कौन है जिसे गुज़श्ता रात तुम यहाँ लाए हो और जो मेरी माँ को मम्मी कहती है? मेरी माँ हर रोज़ मुझसे मेरे पास आती थी, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अब तक मेरे पास नहीं आई। मैं माँ के केबिन में गया तो मेरी माँ इस लड़की को अपने सीने से लिपटाए हुए थी और वो लड़की बार बार इसे मम्मी कहती थी। माँ ने मेरी तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी और मैं मायूस होकर शर्मिंदा होकर इनके केबिन से चला आया। ये वो जज्बा रकाबत था जो हर बच्चे में उस वक्त पैदा होता है जब इसके वालिदैन नौमौलूद बच्चे में महव होकर अपने बड़े बच्चों से गफलत बरतने लगते हैं और बड़े बच्चों में एहसास महरूमी और नामौलूद के लिए जज्बा रकाबत का बायस बनता है। इसकी ये बात सुनकर मैं पलट कर केबिन की दूसरी बर्थ पर बैठ गया और लड़के को समझाने लगा कि वो मेरे एक दोस्त की बच्ची है जो कराची में रहते हैं। सकूते डाका के बाद मेरे दोस्त ने अपनी इस नौमौलूद बच्ची को अपने एक दोस्त के घर इसलिए छोड़ा था कि बांग्लादेश से भारत और फिर भारत से गुजरते हुए खटमंडो से पाकिस्तान पहुंचने के दौरान सफ़र में सोबतें ये बच्ची बर्दाश्त ना कर पाती। हालात के नॉर्मल होने के बाद मेरे दोस्त ने बच्ची को पाकिस्तान ले जाना था। जिस वक्त तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेने में बांग्लादेश आने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे अपनी बच्ची को भी अपने साथ लाने की जिम्मेदारी सौंपी। ये बच्ची चूँकि अब तक हम सब के ये समझाने पर इसकी असल माँ जहाज़ में इसकी मुंतज़िर है, ये बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आने पर रजामंद हुई। मैंने रानी साहिबा को सब बात बताकर इन्हें कहा कि कराची तक वो इसकी माँ बनकर इसका दिल बहलाएं। कराची पहुंचकर मैं इस बच्ची को इसके असल वालिदैन के सुपुर्द कर दूंगा। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ये सारी बातें मैंने तुम्हें मखसूस इसलिए बताई हैं कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाओ। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम असल बात जानकर बच्ची को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दोगे। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी और तुम्हारा फ़ैसला होगा कि कराची पहुँचने तक तुम केबिन में कैदी की तरह रहना चाहोगे या बच्ची के साथ घुल मिल कर और इसे छोटी बहन समझते हुए इसका दिल बहलाओगे। ये कहकर मैं उठने लगा तो लड़का खड़ा हो गया
اور بولا، انکل میں اپنی گستاخی پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے دل میں شکوک اور غلط فہمیوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر دی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بچی کو میں اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہوئے اس کی دلجوئی کروں گا اور اس کا دل بہلاؤں گا۔ میں سچے دل سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے آئندہ میرے عمل میں کوئی غلطی دیکھی تو جو چاہے سزا مجھے دیجیے گا۔ لڑکے کو اپنے قریب بلا کر اسے تھپکی دی اور کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے وعدے کو نبھاؤ گے۔ تمہیں نہ صرف کیبن سے باہر جانے بلکہ سارے سٹیمر پر گھومنے پھرنے کی پوری اجازت ہے۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ بچی سے اس کے ماضی کو کریدنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ میں نے اور تمہاری ماں نے بڑی مشکل سے اس کے ذہن میں سے اس کے ماضی کی یادوں کو کھرچا ہے، اسے تم صرف بہلانے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کیبن سے باہر چلا آیا۔ شام تک ہماری بوٹ کا انجن ٹھیک ہو گیا۔ راضی کی بیوی مسز ڈیوڈ کو بھی میں نے رانی کے کیبن میں بھیج دیا تھا۔ رانی ان سب کے ساتھ شام کو عرشے پر سونیا کو لے گئیں۔ کھلی فضا، چاروں طرف سمندر اور ڈھلتے سورج کا نظارہ میں سانس لیا تھا اور عرشے کے ایک طرف سے دوسری طرف دوڑتی پھرتی تھی، جیسے کوئی کال کوٹھڑی میں برسوں رہنے والے کسی قیدی کو اچانک رہائی مل جائے تو وہ کھلی فضا سے اپنی محرومی کے دور کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل ویسے ہی حالت سونیا کی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد میں ایک بار پھر رانی کے کیبن میں گیا۔ جہاز کے کپتان سے عملے کے لیے رکھا ہوا لوڈ میں نے سونیا کے لیے بھجوا دیا تھا۔ کیبن میں سردار کا لڑکا سونیا کو لوڈو سے کھیلنا سمجھا رہا تھا۔ میں نے رانی کو اشارے سے باہر بلایا اور کہا کہ میں صبح واپس جا رہا ہوں، تم لوگوں کو کچھ دن ہرن گاٹا میں ہی رہنا ہوگا۔ تمہارے لڑکے کو کچھ سختی اور کچھ نرمی سے میں نے سمجھایا ہے اور سونیا کے متعلق اس کے جو شکوک تھے انہیں زائل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تو وہ اب نارمل ہے۔ لیکن سونیا کو اس کے ساتھ اکیلے کہیں نہ جانے دینا۔ سونیا تمہاری بچی ہے، لیکن مجھے بھی اسے تھوڑے سے وقت میں اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ میری غیر موجودگی میں اگر اسے کوئی گزند پہنچی تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سونیا کو پیار کر کے اور گڈ نائٹ کہہ کر میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ صبح 9 بجے ہمیں درسنا کے لیے روانہ ہونا تھا کہ آج پھر بھرپور نیند سے لطف اندوز ہو جاؤں، کیونکہ آئندہ نہ جانے کتنی راتیں کس حال میں گزارنی پڑیں۔ صبح ٹھیک 9 بجے ہماری بوٹ روانہ ہوئی۔ بوٹ میں میرے ساتھ نمبر 2 اور اس کے 2 ساتھی راضی اور 3 فوجی تھے۔ میں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے ہم سب کے لیے خاصی تعداد میں سینڈوچ بنوا لیے تھے اور پانی بھی ذخیرہ کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق کھلنا کے گھاٹ پر ہمیں 1 گھنٹہ رکنا تھا تاکہ بوٹ کے انجنوں کے لیے پیٹرول کے ڈرم لے لیے جائیں اور تینوں فوجی وردیاں اتار کر سویلین لباس پہن لیں۔ ہمارے پاس کل اسلحہ 2 سب مشین گنیں، تھائیوں کی 1 رائفل کے علاوہ فوجیوں کی 3 رائفلیں اور میرے پسٹل اور ریوالور کے علاوہ 6 ریوالور اور خاصی تعداد میں ان کی گولیاں تھیں۔ ہماری بوٹ چونکہ بہاؤ کے خلاف جا رہی تھی، لہٰذا اس کی رفتار نسبتاً کم تھی۔